اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے مضارع مجہول والا قانون۔ تو مضارع مجہول والا قانون فارسی عبارت یہ ہے: در ہر مضارع مجہول حرف اول را ضمہ و ما قبل آخر را فتح میں دہن وجوباً بشرط کہ در مضارع معلوم ضمہ و فتح نباشد و باقی صیغہ ہارا بر معلوم قیاس باید کرد۔ ہر مضارع مجہول میں حرف اول کو ضمہ، آخر کے ما قبل کو فتح دیتے ہیں وجوبی طور پر۔ شرط یہ ہے کہ مضارع معلوم میں ضمہ اور فتح نہ ہو، باقی صیغوں کو معلوم پر قیاس کرنا چاہیے۔ اب اگر کوئی کہے کہ کرد کا معنی کرنا تو نہیں ہوتا، کرد کو ماضی کا صیغہ ہے، ترجمہ آپ مصدر والا کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے ضابطہ ہے کہ جب ماضی پہ فارسی کے اندر ماضی پہ لفظ باید آ جائے تو وہاں معنی مصدری کیا جاتا ہے۔ سمجھا گئی بات؟ اچھا جی، قیاس کرنا چاہیے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ قانون مضارع معلوم کے مضارع مجہول کے مضارع معلوم سے مضارع مجہول بنانے کے طریقے پر مشتمل ہے۔ ہر باب کے مضارع معلوم سے، خواہ وہ ثلاثی مجرد کا باب ہے، خواہ ثلاثی مزید فی ہے، رباعی مجرد ہے یا رباعی مزید فی ہے، ہر باب کے مضارع معلوم سے مضارع مجہول بنانے کے طریقے پر یہ قانون مشتمل ہے۔ ٹھیک ہے جی، بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ حرف اول کو ضمہ دیں گے، آخر کے ما قبل کو فتح دیں گے۔ اگر پہلے سے ضمہ موجود ہے یا فتح موجود ہے، اپنے حال پر چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آسان سا خلاصہ ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا جی، اب یہ حکم لگانے کے لیے کہ آخر کے ما قبل کو فتح دیں گے، حرف اول کو ضمہ دیں گے، یہ حکم لگانے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ جب دو شرطیں پائی جائیں گی تو یہ حکم ہم جاری کر دیں گے کہ حرف اول کو ضمہ دے دیں گے، آخر کے ما قبل کو فتح دے دیں گے۔ آخر سے مراد لام کلمہ ہے، بار بار میں بتا رہا ہوں آپ کو، مثلا یزری بانی سے یزرا بانی جب آپ بنائیں گے تو حرف اول کو ضمہ اور آخر کا ما قبل یہاں پر را بن رہا ہے، یعنی لام کلمہ کا ما قبل عین کلمہ بنے گا۔ اب یہ نہ کہنا کہ یہاں یزرا بانی میں آخر جو ہے وہ نون ہے، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ آخر سے مراد کیا ہے؟ لام کلمہ، کیونکہ حروف اصلی فاعل لام ہی ہے نا، تو جو حروف اصلی میں آخر لام کلمہ ہے، لہذا لام کلمہ کے ما قبل آخر کا ما قبل کو فتح دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ شرطوں، ان شرطوں کے ساتھ یہ شرطیں پائی جائیں گی۔ مضارع ہو، اس سے ضریبہ خارج ہو گیا کیونکہ یہ ماضی ہے، ہم نے کہا مضارع ہو، یہ کیا ہے؟ ماضی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مضارع مجہول ہو، اس سے یضرب خارج ہو جائے گا کیونکہ یہ مضارع معلوم ہے۔ ہم نے کہا مضارع مجہول کے حرف اول کو ضمہ، آخر کے ما قبل کو فتح، تو حرف اول پہ ضمہ، آخر کے ما قبل فتح مضارع مجہول میں آئے گا، مضارع معلوم میں تو نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہماری شرط ہے کہ مضارع مجہول ہو، اس سے یضرب خارج ہوگی کیونکہ مضارع معلوم ہے۔ ٹھیک ہے جی، حکم ان شرائط کی موجودگی میں حرف اول کو ضمہ، آخر کے ما قبل کو فتح دینا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ ضمہ اور فتح پہلے سے موجود نہ ہو، اگر ہو تو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے، اپنے حال پر چھوڑ دینا واجب ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اگر پہلے سے ضمہ موجود ہوگا ضمہ نہیں دیں گے، اگر آخر کے ما قبل فتح پہلے سے موجود ہے تو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے۔ اب اس قانون کو ہم مطابقی مثالوں میں فٹ کرتے ہیں، اب بڑی توجہ سے سنیے۔ ثلاثی مجرد کی مثال کے طور پر یہ ہے یضربو، یضربو سے یضربو بنے گا۔ اب ہم یہ قانون لگائیں گے، یوں ہی مضارع مجہول بنائیں گے، حرف اول کو ضمہ دے دیں گے، آخر کا ما قبل را ہے اس کو فتح دیں گے، اس کو فتح دے دیں گے، یہ بن جائے گا یضربو۔ سمجھا رہی ہے بات؟ اسی طرح ثلاثی مزید فی کی مثال ہے، مثلا یکتاسب، ٹھیک ہے جی، یکتاسب۔ اب یہاں پر بھی جب مضارع مجہول آپ بنائیں گے تو یہ قانون جاری کریں گے، حرف اول کو ضمہ دے دیں گے، آخر کا ما قبل سین ہے اس کو فتح دے دیں گے، یکتاسب مضارع مجہول بن جائے گا۔ اس ربع مجرد کی مثال لے لیں، ٹھیک ہے، جس طرح کے یدح رجو مضارع معلوم ہے، یدح رجو، ٹھیک ہے، مضارع معلوم ہے۔
اب حرف اول پہ ضمہ پہلے سے موجود ہے، ہم اپنے ہاتھ پر چھوڑ دیں گے. آخر کے ما قبل یہ ہے را، اس کو ہم دے دیں گے فتح، تو یہ بن جائے گا یدحرج مضارع مجہول. رباعی مزید فی کی مثال کے طور پر یتدحرجو، یتدحرجو، اب یہ مضارع معلوم ہے، یہ جب قانون ہم جاری کریں گے مضارع مجہول بنائیں گے، حرف اول کو ضمہ دے دیں گے، آخر کا ما قبل را پہ فتح پہلے سے موجود اپنے حال پر چھوڑ دیں گے. سمجھ آ گئی بات؟ لہٰذا اسی طرح ہی یہ قانون جاری کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد باقی صیغہ ہارا بر معلوم قیاس بات کر، باقی صیغوں کو معلوم پر قیاس کریں گے، باقی صیغوں کو معلوم پر قیاس کریں گے. ٹھیک ہے جی. کیسے؟ دیکھیں، جب مضارع معلوم یضرب سے ہم یضربان یضربون بنا رہے ہیں اور تضرب سے تضربان یضربن بنا رہے ہیں، تو اسی معلوم پر قیاس کریں گے مضارع مجہول کے باقی صیغوں کو. مثلا یضربانی یضربون کو یضرب سے ایسے ہی بنائیں گے جیسے مضارع معلوم یضربانی یضربون کا یضرب سے بنایا تھا. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ ہے پہلا صیغہ بنانے. لیکن دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ مضارع مجہول کے ہر صیغے کو مضارع معلوم کے ہر صیغے سے الگ الگ بنایا جائے، حرف اول کو ضمہ دے دیا جائے، آخر کے ما قبل کو فتح دے دیا جائے. تو جب مضارع مجہول کو مضارع معلوم کے ہر صیغے سے الگ الگ بنائیں گے تو مضارع مجہول کے تمام صیغوں پہ یہ قانون جاری ہوگا. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ رب العالمین.